میں علی احمد کانسیپٹ پوائنٹ اکیڈمی سچاوتنی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو لمحہ بلمحہ کامیابی و کامرانی سے امکنار کرے. آمین ثم آمین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلباء، آج جس ہم موضوع پر بات کریں گے وہ درخواست نویسی ہے. درخواست لکھنا اور لکھ کر افسر مجاز تک پہنچانا. اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس کو لکھ کر افسر مجاز تک، افسر مجاز جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جو اس مسئلے کو سالو کرنے پر پوری طاقت، قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اس تک اپنے مسئلے کو تحریری صورت میں لکھ کر ریٹن اسٹیٹمنٹ میں اس تک پہنچانا وہ درخواست کہلاتا ہے. یہ اس کی یعنی کہ اس کی تعریف ہے. سنیے کہ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی، جس کا مطلب عرضی، گزارش، عرض داشت، خواہش یا آرزو کے ہیں. دوبارہ سماعت کیجیے کہ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عرض، گزارش، عرض داشت، خواہش یا آرزو کے ہیں. یہاں پر اب جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ میں نے آپ تک پہلے ہی بتا دی کہ درخواست، ٹھیک ہے، ایسی تحریر جس میں آپ کسی مسئلے کو لکھتے ہیں اور لکھ کر اس کو افسر مجاز تک، وہ متعلقہ وہ فیلڈ کا آدمی ہو، اس تک آپ پہنچاتے ہیں. اپنے مسئلے کو لکھ کر اس کے آگے پیش کرتے ہیں تو اس کو ہم درخواست کہتے ہیں جو ریٹن فارم میں ہوتی ہے. یہاں پر طلباء کے لیے ہدایات میں نے کچھ درج کر دی ہیں، ان کو آپ سماعت کیجیے کہ درخواست کا سوال اگر امتحانی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو 7ویں نمبر پر آتا ہے. درخواست یا رسید، ان میں سے کوئی ایک چیز آئے گی، اسی کو سالو کرنا ہوتا ہے، اسی کو سالو کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس میں یا کا آپشن موجود نہیں ہوتا، ایک ہی چیز آئے گی، درخواست یا رسید، اسی کو آپ نے سالو کرنا ہوگا. تو چونکہ اس سال وہ کرونا وائرس کی وجہ سے شارٹ سلیبس ہو گیا تو درخواست اس کو دیا گیا ہے اور رسید اس کو شارٹ کر دیا گیا ہے. تو پہلا پوائنٹ دیکھیے کہ درخواست ہمیشہ نئی صفحے سے شروع کی جائے گی. جب بھی آپ کوئی بھی، صرف درخواست نہیں، آپ کوئی بھی آپ سوال شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ ایک نئی صفحے سے آپ اس کو شروع کریں گے. تو جب بھی آپ سوال کو لکھیں تو اس کو آپ ایک نئی صفحے سے شروع کریں گے. تو درخواست کچھ اس طرح آپ لکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ درخواست تحریر کرنے سے پہلے افسر یا جو مجاز حاکم ہوگا، مجاز حاکم جس کے پاس اس کام کو سالو کرنے کا اختیار ہے، اس کا عہدہ لکھا جائے گا. وہ اگر کالج کا ہے تو ڈیفینیٹلی پرنسپل ہے، اسکول کا ہے تو ہیڈ ماسٹر ہے، اگر بلدیہ کا ہے تو چیئرمین بلدیہ لکھا جائے گا، اگر بابدہ کا ہے تو ایس ڈی او صاحب یا چیئرمین بابدہ لکھا جائے گا. تو متعلقہ جو دفتر ہے اس کے جو اس کا افسر ہے، افسر مجاز، اس کا عہدہ لکھا جائے گا. جیسے میں نے لکھ دیا کہ باخدمت جناب پرنسپل، ٹھیک ہے، اور آگے وہ جو متعلقہ اس کا یعنی کہ اس کی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، جو محکمہ ہے
وہ لکھیں گے. یاد رکھیے میں نے یہاں پر جناب لکھا، اس کے بعد پرنسپل، اور اس کے بعد میں نے صاحب نہیں لکھا. ایک ہی آپ ایک کا انتخاب کریں، یعنی کہ جناب لکھیں یا صاحب، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے. آپ دونوں نہیں لکھیں گے. یہاں پر اب ہوتا کیا ہے، ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اب وہ کرتے کیا ہے کہ دونوں لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں لکھ دیتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب. تو جناب بھی لکھ دیا اور صاحب بھی لکھ دیا تو یہ غلط ہے. یا آپ اس طرح لکھیں کہ بخدمت پرنسپل صاحب، اس طرح آپ لکھ لیں، یہ آپ کو آسانی رہے گی، جیسے آپ کو آسانی. تو دیکھیے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج، آگے سٹی کا نام اگر لکھنا چاہتے ہو تو لکھ لیجئے، اگر نہیں لکھنا چاہتے تو آپ الف بے اور جیم اس کو آپ یہاں پر درج کیجئے. اب طرز تخاطب کے بعد، طرز تخاطب یعنی کہ مخاطب آپ ہو گئے، کیسے؟ بخدمت جناب، یہ آپ مخاطب ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ عنوان تحریر کریں. اس کے بعد آپ کیا تحریر کریں؟ عنوان. جو درخواست کا عنوان بن رہا ہے آپ عنوان کو درج کیجئے. عنوان جو بھی ہے، یعنی کہ درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے جرمانہ معافی، ٹھیک ہے، درخواست برائے اجرائے سند، سند کے اجراء کے لیے درخواست ہے. ٹھیک ہے، تو اس درخواست کا عنوان دیجیے. اس کے بعد آپ جناب عالی، یہ القاب ہوتے ہیں، تو جناب عالی اس کو آپ لکھیے. تو جناب عالی یہ ایک لائن میں لکھیے، یہ آپ درمیان میں لکھ سکتے ہیں، پیج کے درمیان میں، یا آپ اس کو رائٹ سائڈ پر، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پر آپ لکھتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے بعد درخواست کا اب آغاز کرنا ہے آپ نے. درخواست کا آغاز اچھے طریقے سے کیجیے. درخواست کا آغاز، اس کے لیے تمہیدی کلمات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں مودبانہ گزارش ہے، ٹھیک ہے، پہلا یعنی کہ کلمہ مودبانہ گزارش ہے، اس جملے سے کیجیے. یا پھر نہایت ادب سے التماس ہے، نہایت ادب سے التماس ہے. یا پھر تیسرا کلمہ آپ یہ دیکھیے، نہایت ادب سے گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، اس کو آپ لکھ لیجیے. اس کے بعد آغاز کر دیا ہے. پھر اس کے بعد اصل مدعا، یعنی کہ جس مقصد کے تحت درخواست لکھی جا رہی ہے، جس مقصد کے تحت درخواست لکھی جا رہی ہے، اس مقصد کو اصل مدعا میں بیان کیجیے. اس کو نفس مضمون بھی کہا جاتا ہے، نفس مضمون بھی کہا جاتا ہے. اس میں آپ یہاں پہ لکھیے کہ درخواست لکھنے کا مقصد بیان کیا جائے، کہ درخواست کس مقصد کے تحت لکھی جا رہی ہے، اس درخواست میں کیا مسئلہ درپیش ہے جس کو سالو کروانا چاہتے ہیں. تو آپ اصل مدعا یہ دیکھیے میں نے ادھر لکھ دیا. اس کے بعد اصل مدعا اس کو بیان کیجیے. اگر کوئی مدعا نفس مضمون زیادہ ہے تو اس کو آپ 2 سے 3 پیراگراف میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. درخواست اچانک سے ختم نہیں کر دینی چاہیے کہ آپ لکھ رہے ہیں تو اچانک سے آپ نے اس کا اختتام کر دیا. نہیں، ہر چیز کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، تو درخواست لکھ رہے ہیں یا خط ہے یا رسید ہے، کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں تو اس کو اختتامی رنگ دیا جاتا ہے. تو اس کو اختتامی رنگ یعنی کہ آپ اس میں ایک الگ سے دیکھیے، میں نے یہاں سے ایک الگ سے ایک لائن پوری لکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ پھر بھی آپ کا تاحیات ممنون رہے گا. تو یہاں پر یہ اختتام ہے. تو اختتام میں آپ کیا جیسے کہ آپ نے آغاز یا تمہید کے الفاظ آپ نے منتخب کیا اور اس کو لگایا، تو اب یہاں پر آپ نے اختتامی الفاظ ان کو بھی آپ نے پیرونا ہے، ان کو بھی آپ نے لکھنا ہے. تو آپ اختتامی الفاظ کچھ یوں لکھیں گے کہ میں تا حیات آپ کا ممنون رہوں گا، میں تا حیات آپ کا ممنون رہوں گا، یا فدوی تا حیات آپ کا احسان مند رہے گا. امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے میں میری معاونت فرمائیں گے.
اس پر آپ غور و غوض کریں گے تو اس طرح آپ نے اختتامی کلمات یعنی کہ ان میں سے ایک کلمہ آپ لاسٹ میں لکھیں گے، جیسے میں نے لکھ دیا کہ فدوی آپ کا تا حیات ممنون رہے گا، اس طرح آپ بھی ایک جملہ ایک کلمہ وہ یہاں پر ایک فکرہ وہ یہاں پر لکھیں گے تاکہ جو مجاز حاکم ہے اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے یہاں پر میرے اختیار کو یہ آدمی جانتا ہے کہ میں اس مسئلے کو سالو کر سکتا ہوں، حل کر سکتا ہوں، اسی لیے یہ پر امید ہے اور مسئلے کو میرے پاس لے کے آیا ہے تاکہ وہ مسئلے کو جلد از جلد سالو کرنے کی طرف سوچے اور اس پر وہ جو ہے وہ اس کا بہتر حل نکالے۔ اس کے بعد آپ میں نے لکھ دیا کہ دائیں طرف، اب دیکھو آپ لکھ رہے ہوں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے ہے، تو جو رائٹ سائڈ آپ کی بنتی ہے ادھر آپ تاریخ لکھیں گے اور ادھر آپ عرضی گزار یا درخواست گزار، میں نے ٹھیک ہے عرض جو کر رہا ہے جو اپنے مسئلے کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے امتحان میں بیٹھ کر اس کو لکھنا ہے تو آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے، آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے، اپنے شہر کا نام نہیں لکھیں گے، صرف آپ درخواست گزار لکھیں گے یا درخواست گزار کے نیچے آپ اگر اس طرح کی ہے تو نیاز مند لکھ دیں گے، ادروائز وہ بھی آپ نہیں لکھیں گے، صرف آپ درخواست گزار لکھ کر مسئلے کو آگے بیان کریں۔ اب درخواست گزار ہے اور نیچے الف بے اور جیم، اس کو آپ لکھ کر درخواست کو آپ اختتامی شکل دے دیں گے، اختتامی شکل دے دیں گے۔ درخواست اس کے کل نمبر جو ہے وہ 10 ہوتے ہیں، درخواست کے کل نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ درخواست کے کل نمبر جو ہیں درخواست کے کل نمبر بیٹے 10 ہوتے ہیں، یہاں پر میں لکھتا ہوں بلکہ ادھر ہی لکھ دیتی ہے، کل نمبر اس کے بیٹے 10 ہوتے ہیں اور ایک سوال نمبر 7 ہوتا ہے، یہ میں بتا چکا آپ کو۔ تو اس کے 10 نمبر کیسے بنتے ہیں وہ دیکھیے، سب سے پہلے طرز تخاطب کا 1 نمبر اور عنوان کا اس کا بھی 1 نمبر، جناب عالی کا 1 نمبر، 5 نمبر اصل مدعا کے، 8 نمبر، 1 نمبر صحیح یعنی کہ درخواست گزار لکھنے کا، 9 نمبر اور 1 نمبر جو ہوتا ہے وہ صحیح تاریخ لکھنے کا، تاریخ کو صحیح لکھیے تاکہ آپ کا نمبر کوئی کٹ نہ سکے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ لینتھ یہی ہے کہ درخواست 1 صفحہ پر مشتمل ہو، درخواست 1 صفحہ پر مشتمل ہو، آپ اس درخواست کو لکھیے، زیادہ اس کو قوالت میں نہ لے کے جائیں، اس طرح آپ ایک بہترین درخواست جو ہے وہ لکھ لیں گے۔ تو یہ درخواست لکھنے کا صحیح پیٹرن، صحیح نمونہ وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اب چلتے ہیں اس درخواست کی جانب کہ موٹر سائیکل کی گمشدگی کی رپورٹ یعنی کہ اطلاع تھانے میں درج کروانی ہے تو آپ نے کس طرح کروانی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لکھیں، یہ طرز تخاطب ہے کہ باخدمت جناب انچارج تھانہ سٹی چیچاوتی، میں نے لکھ دیا ہے باخدمت جناب انچارج سٹی تھانہ چیچاوتی۔ اس کے بعد آپ عنوان لکھیں، چیچاوتی کی جگہ پر آپ الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ عنوان کیا ہے کہ درخواست برائے اطلاع گمشدگی موٹر سائیکل، کہ موٹر سائیکل چوری ہو چکی ہے، گمشدہ ہو چکی ہے، کسی نے اٹھا لی ہے تو اس کا پتہ لگایا جائے، اس سے ڈھونڈا جائے اور مجرموں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ تو پھر آپ عنوان کے بعد القاب میں آپ جناب عالی لکھیں گے، جناب عالی کے بعد آپ اصل مدعا یعنی کہ جس مقصد کے تحت ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہے کہ چوری ہوئی ہے تو کس طرح ہوئی ہے، کیا وجہ بنی، ٹھیک ہے وقوع کیسے ہوا، تو آپ اس کو یہاں پر بیان کریں گے۔ آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ نہایت ادب سے التماس ہے کہ فدوی گورنمنٹ کالج میں
سال اول کا طالب علم ہے اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ علم اکیڈمی میں وہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے۔ آج فدی نے جو ہے وہ حسب معمول اپنی موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کی، تالا لگایا اور اندر چلا گیا۔ جب 2 گھنٹے بعد واپس آیا تو وہاں پر فدی کی موٹر سائیکل یا بائک وہ نہ تھی۔ جب چوکیدار سے پوچھا گیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جناب عالی، فدی نے سرخ رنگ کی بائک حال ہی میں لی تھی اور اس کا نمبر جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ درج کر دیں، ٹھیک ہے، اس کی مالیت درج کر دیں۔ اس کے بعد اختتام پر آئیں کہ فدی آپ کا تا حیات ممنون رہے گا۔ اس کے بعد یہ اختتامی کلمہ لکھنے کے بعد آپ رائٹ سائڈ پر وہ تاریخ جو آپ کی صحیح تاریخ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، 4 دسمبر 2020، اور آپ لیفٹ سائڈ پر درخواست گزار لکھتے۔ اس طرح آپ ایک بہترین اور خوبصورت درخواست کو لکھ سکیں گے اور آپ اس میں سے زیادہ مارکس حاصل کر سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ لیجئے، میں یہاں پر موجود ہوں، آپ پوچھیے۔